غزہ میں بچوں نے حالیہ صہیونی دہشت گردی کے دوران شہید ہو جانے والے اپنے ننھے ساتھیوں، دوستوں اور نونہالوں کی یاد منائی اور ان کی یاد میں شمعیں جلائیں۔ افغانستان کے سابق صدر محمد اشرف غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ افغانستان کے آئین کے مطابق وہ اب بھی ملک کے صدر ہیں۔ پاکستانی فوج کے خلاف بیان دینے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے پولیس پر جسمانی تشدد کا الزام لگایا ہے۔ ہندوستان میں وزیراعظم نریندر مودی کے مفت ریوڑی کے بیان پر حزب اختلاف کے رد عمل کے بعد حکومت صفائی دینے پر مجبور ہو گئی ہے، اور تیل کے عنوان سے شام کے تیل کی قدرتی ذخیروں پر امریکی افواج کی دراندازی بدستور جاری ہے۔ ادھر روس کی وزارت خارجہ نے عالمی غذائی سلامتی کے بارے میں یورپ کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ غزہ میں بچوں نے حالیہ صہیونی دہشت گردی کے دوران شہید ہو جانے والے اپنے ننھے ساتھیوں کی یاد منائی اور ان کی یاد میں شمعیں روشن کیں۔ یاد رہے گزشتہ ہفتے 5 سے 7 اگست کے دوران غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کو بمباری کا نشانہ بنایا۔ غزہ میں اس بمباری میں کئی بچے شہید اور زخمی ہوئے۔ غاصب صہیونی حکومت کی 3 روزہ وحشیانہ جارحیت میں 48 افراد شہید اور 350 سے زائد زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں میں 17 بچے بھی شامل ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق غزہ کے 10 ایسے بچے اور نونہال تباہ شدہ مکانات کے کھنڈرات میں اکٹھا ہوئے اور جو صہیونی دہشت گردی میں شہید ہو جانے والے اپنے ہم سن بچوں اور ساتھیوں کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے۔ یہ بچے ایسے بینرز اور پلے کارڈ بھی اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا فلسطینی بچوں کو بچا لو، یا فلسطینی بچے دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ انہیں غاصب صہیونی حکومت کے میزائلوں سے بچائیں۔ ان بچوں نے غاصب صہیونی حکومت کے جرائم اور بہیمانہ جارحیت کے خلاف خوب نعرے لگائے۔ رپورٹوں کے مطابق 2008 سے لے کر اب تک بچوں کی قاتل غاصب صہیونی حکومت صرف غزہ میں 1000 سے زائد بچوں کو شہید کر چکی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کے آئین کے مطابق وہ اب بھی ملک کے صدر ہیں۔ افغانستان سے مفروغ ہونے کے بعد اپنی پہلی باضابطہ ٹی وی گفتگو میں اشرف غنی نے دعویٰ کیا کہ انہیں ایک ڈیل کے تحت اقتدار سے ہٹایا گیا تھا اور وہ ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغانستان کے آئین کے مطابق وہ اب بھی صدارتی عہدے پر فائز ہیں۔ گفتگو کے دوران انہوں نے افغانستان کے سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ کو افغانستان میں جمہوریت کے عدم استحکام کا ذمہ دار اور افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد کو نااہل اور منافق قرار دیا۔ اشرف غنی نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت کے گرنے میں بہت سے عناصر ملوث تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ سب سے آخر میں کابل چھوڑ کر نکلے۔ انٹرویو کے دوران محمد اشرف غنی نے ایک جانب طالبان کے طرز حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تو دوسری جانب طالبان کے خلاف مسلح کارروائی کی حمایت نہ کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک غلط راستے پر گامزن ہے اور اگر طالبان نے اسی طریقہ کار پر اصرار کیا تو ان کے خلاف اور بھی محاذ وجود میں آ جائیں گے۔ اشرف غنی کی جانب سے صدر ہونے کا دعویٰ ایسی حالت میں پیش کیا جا رہا ہے کہ ان کے مفروغ ہونے کے بعد سابق نائب صدر امراللہ صالح نے آئین کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو صدارتی عہدے کا سرپرست قرار دیا تھا۔ واضح رہے کہ اشرف غنی کو افغانستان سے نکلنے کے طریقے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس سے قبل عبداللہ اور حامد کرزئی سمیت افغانستان کی متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات نے سابق صدر کو افغانستان کے موجودہ حالات کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاہدہ تقریباً یقینی ہو گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے معاہدے پر آمادگی کا خط موصول ہو گیا۔ حکومت پاکستان کے حوالے سے بتایا گیا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کا لیٹر حکومت کو مل گیا ہے جس کو دستخط کر کے واپس بھیجا جائے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں آئی ایم ایف کے پروگرام کی بحالی میں اب صرف بورڈ کی منظوری ملنا رہ گئی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں پھر گراوٹ آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق انٹر بینک معاملات میں ایک امریکی ڈالر 3 روپے 63 پیسے سستا ہو کر 215 روپے 25 پیسے میں ہو گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ایک ڈالر کی قیمت 3 روپے کم ہو کر 213 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے خلاف بیان دینے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل نے پولیس پر جسمانی تشدد کا الزام لگایا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کو
2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی مدت ختم ہونے کے بعد جمعے کی صبح اسلام آباد کی ضلع سیشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق پولیس نے عدالت سے شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی۔ بتایا گیا کہ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد وکیلوں کی ٹیم نے شہباز گل سے کمرہ عدالت میں ملاقات کی اور وکیلوں کی درخواست پر عدالت میں شہباز گل کی ہتھکڑی کھول دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق شہباز گل نے عدالت کو بتایا کہ ریمانڈ کے دوران ان پر جسمانی تشدد کیا گیا۔ انہوں نے قمیض اٹھا کر عدالت کو اپنی کمر دکھائی اور کہا کہ مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور میرا میڈیکل نہیں ہوا اور میرا فرضی میڈیکل اپنی مرضی سے بنایا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے ملزم شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا کی، جس کو عدالت نے مسترد کر دیا اور انہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ شہباز گل کی پیشی کے موقع پر پولیس کی بھاری نفری عدالت اور اطراف میں تعینات کی گئی تھی۔ ہندوستان میں وزیراعظم نریندر مودی کے مفت ریوڑی کے بیان پر حزب اختلاف کے رد عمل کے بعد حکومت صفائی دینے پر مجبور ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ ان دنوں ہندوستان کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں وزیراعظم نریندر مودی کے اس بیان پر ماحول گرم ہے کہ مفت ریوڑی کا کلچر ملک کے لیے تباہ کن ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر ان کی مفت ریوڑی اور شارٹ کٹ پالیسیوں اور ان کی مایوسی کی علامت ہیں اور ان سے شارٹ سرکٹ کا خطرہ ہے۔ نریندر مودی کے اس بیان پر اپوزیشن رہنماؤں کا سخت رد عمل سامنے آنے اور ٹی وی چینلوں پر گرما گرم بحث شروع ہونے کے بعد حکومت دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے غریب طبقے اور ضرورت مندوں کو مفت صحت اور تعلیم کی سہولتیں فراہم کرنا مرکزی حکومت کی فلاحی پالیسیوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے اسی کے ساتھ کہا کہ بجلی اور پانی کی مفت فراہمی اور سبسڈی پر صحت مند بحث کی ضرورت ہے۔ یاد رہے دہلی کے وزیر اعلیٰ نے 2 دن قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر عوام کو مفت سہولتیں دی جاتی ہیں تو ملک کو نقصان اور ٹیکس دینے والوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ انہوں نے اس بیان میں کہا کہ ٹیکس دینے والوں کے ساتھ دھوکہ ملک کے غریب بچوں کو مفت تعلیم اور لوگوں کے مفت علاج سے نہیں بلکہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے ٹیکس کی رقم سے امیر افراد کے قرضے معاف کیے گئے اور خسارہ پورا کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء، دودھ، دہی اور چھاچھ پر GST لگا دیا گیا۔ شام کے تیل کے قدرتی ذخیروں پر امریکی فوج کی دراندازی بدستور جاری ہے۔ سانا نیوز ایجنسی کے مطابق امریکی فوجیوں نے ایک بار پھر شام کے شمال مشرقی صوبے الاسکا میں واقع ذخیروں سے خام تیل لوٹا ہے۔ مقامی باخبر ذرائع نے بتایا کہ یہ تیل 60 ٹینکروں، ٹرکوں اور گاڑیوں کے ذریعے الولید غیر قانونی سرحدی گزرگاہ سے عراق بھیجا گیا ہے۔ گزشتہ منگل کو بھی امریکی فوجیوں نے 144 ٹینکروں کے ذریعے شام کا تیل اسی راستے سے عراق لے جا کر منتقل کیا۔ امریکی فوج کی بختربند گاڑیوں کے ذریعے ان ٹینکروں کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ چند روز قبل شام کے صدر کی مشیر اعلیٰ بسینہ شعبان نے بھی زور دے کر کہا تھا کہ امریکہ ایک جانب شام میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے اور دوسری طرف شامی عوام کے قدرتی ذخائر بھی لوٹ رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے انسداد دہشت گردی کے سربراہ نے شام و عراق کی سرحدوں پر 10,000 دہشت گردوں کی موجودگی پر سخت انتباہ دیا ہے۔ ہمارے نمائندوں کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارے انسداد دہشت گردی کے سربراہ ولادیمیر ورونوکوف نے کہا کہ داعشی دہشت گرد مسلسل دہشت گردانہ حملوں کی ترغیب اور ان حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عراق و شام کی سرحدوں کو دہشت گردوں سے شدید خطرہ لاحق ہے اور دونوں ملکوں کی سرحدوں پر 10,000 دہشت گردوں کی سرگرمیاں جاری ہیں جو ایک خطرناک مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ داعشی دہشت گردوں کے پاس کافی سرمایہ موجود ہے جبکہ ان کی غیر قانونی طریقوں سے آمدنی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ شام کا بحران 2011 میں امریکہ اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملوں سے شروع ہوا تھا۔ ان دہشت گردانہ حملوں کا مقصد علاقے کا توازن غاسم سے حکومت کے مفاد میں تبدیل کرنا تھا۔ روس کی وزارت خارجہ نے عالمی غذائی سلامتی کے بارے میں یورپ کی جانب سے شکوک و شبہات پیدا کیے جانے پر کڑی تنقید کی ہے۔ روس اور ترکی کے وزارت دفاع اور یوکرین کے بنیادی امور کے وزیر نے 22 جولائی کو ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش کی شرکت سے منعقدہ ایک نشست میں یوکرین کی بندرگاہوں سے غذائی اشیاء خاص طور سے گندم کی برآمدات کے بارے میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے گئے ہیں۔
روس کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یوکرینی گندم کا ایک بحری جہاز بھی افریقہ کے لیے نہیں جا رہا ہے اور سارے بحری جہاز یورپی بندرگاہوں کا رخ کر رہے ہیں، جبکہ ان بحری جہازوں میں گندم کے علاوہ دیگر غذائی اشیاء بھی شامل ہیں۔ بنابراین عالمی غذائی سلامتی کے بارے میں یورپی ملکوں کے دعوے حقیقت کے برعکس ہیں۔ دوائیں تیار کرنے والی برطانوی کمپنیوں نے خبردار کیا ہے کہ دواؤں کی قلت بیماریوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسکائی نیوز کی ویب سائٹ نے برطانیہ میں دواؤں کی قلت کے بحران کے زیر عنوان ایک رپورٹ جاری کی ہے، جس میں برطانیہ کے دوائیں تیار کرنے والوں نے خبردار کیا ہے کہ دواؤں کی قلت بیماروں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ برطانیہ کے سرکاری حکام کا بھی کہنا ہے کہ ملک کو مختلف قسم کی بیماریوں کی دواؤں کی قلت کا سامنا ہے، جن میں خطرناک بیماریوں کی دوائیں بھی شامل ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ گزشتہ 40 سال کے دوران قطب شمال میں گرمی بڑھنے کی رفتار کرۂ ارض کے دیگر علاقوں مقابلے میں 4 گنا زیادہ رہی۔ سائنسی جریدے نیچر کمیونیکیشنز میں جاری شدہ رپورٹ کے مطابق قطب شمال کے درجہ حرارت میں اضافہ برسوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اس رپورٹ کے مطابق ناروے اور فن لینڈ کے سائنسدانوں نے سن 1979 سے لے کر اب تک کے اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ہر 10 سال پر قطب شمال کے درجہ حرارت میں 0.75 ڈگری سینٹی گریڈ کا اضافہ ہوا ہے۔ یہ اطلاع سیٹلائٹوں سے لیے گئے ڈیٹا سے حاصل ہوئی ہے۔ ان اعداد و شمار سے ثابت ہوتا ہے کہ قطب شمال میں درجہ حرارت میں اضافہ دنیا کے دوسرے علاقوں کے مقابلے میں 4 گنا زیادہ رہا ہے۔ واضح رہے صنعتی انقلاب کے دور کے مقابلے میں دنیا کا اوسط درجہ حرارت 1.2 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھا ہے، جسے گرین ہاؤس گیسوں کے پھیلنے کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ گلیشیروں اور برف کے قدرتی ذخیروں کو پگھلا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کھلے سمندروں کی سطح بری طرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسلامک سالیڈیرٹی مقابلوں کا سلسلہ ترکی میں جاری ہے، جہاں ایران کی لڑکیوں کی ٹیبل ٹینس ٹیم نے ترک کھلاڑیوں کو شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔